لوگ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے زیادہ تر گالیاں نکالتے ہیں۔ ہر بات میں گالیاں دینا، فحش زبان کا استعمال کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تم ایک ایسا برا کلمہ بولتے ہو اور سوچتے نہیں ہو وہ تمہیں 70 سال نیچے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تم کوئی ایسا جملہ بولتے ہو جو خیر کا ہو، وہ جنتوں میں تمہارے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے بس اشارہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو آپ کے چھوٹے قد والی بیوی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر تمہاری اس بات کو 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوے ہو جائیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ طاہر مطہر امہات المومنین ہیں، ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں، فحش زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نیک اعمال والا گالیاں نہیں دے گا۔ جس کے اعمال برے ہیں اس کی زبان بری ہوتی ہے، جس کے اعمال اچھے ہوں اس کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ علم کی کمی کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ گالی دینے کا کتنا عذاب ہے تو وہ کبھی گالی نہ دے۔ ایک گالی کے بدلے انسان کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک عورت بھی سفر کر رہی تھی۔ اس کا اونٹ بہت آہستہ چل رہا تھا تو عورت نے کہا، یہ اونٹ لعنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ سے سامان اتارو، ہم اس ملعون اونٹ کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ آسمان پر جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے اس پر نہیں کھولے جاتے، بند ہوتے ہیں، اس لیے وہ واپس زمین پر آتی ہے۔ زمین میں چکر لگاتی ہے، لیکن زمین میں بھی اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر لعنت اس شخص پر یا اس چیز پر آتی ہے جس پر بھیجی گئی، اگر وہ پوری نہ اترے تو واپس بھیجنے والے پر لگتی ہے اور اس کی ساری زندگی ملعون ہو جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں غلط زبان کا استعمال اور گالی دینا، فحش الفاظ کا استعمال عام ہے۔ یوٹیوب، ٹی وی چینلز میں فحش زبان استعمال کر کے ہنسی مذاق کر کے لوگ مشہور ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جو ایسے شو بنا رہے ہیں اور حیرانگی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان سب کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لائک شیئر بھی کرتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان کو اندازہ بھی نہیں کہ ان کی ہنسی مذاق ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ ہم لوگ گالی دینے کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں، پیار محبت میں، ہنسی مذاق میں گالی دینا جائز سمجھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کا اس طرح گالیاں دینا ان کی قبر میں ایک بچھو پیدا کر رہا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ ایمان والو، اے مومنو، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف مذاق اڑانے سے منع کر رہے ہیں، فحش زبان اور گالم گلوچ تو بہت دور کی بات ہے۔ صرف مذاق اڑانے پر بھی اسلام میں منع کیا گیا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔